بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ خبر نہیں۔ ہم یقین نہیں رکھتے کسی بات پر اور سنی سنائی باتوں پر یقین کر بیٹھتے ہیں۔ دنیا میں روز عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہماری عقل سمٹ کر رہ جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک شخص نے اپنی آنکھوں دیکھی ایک واقعے کو بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ ایک میگزین سے لیا گیا ہے۔ ناظرین، پر اسراریت کے سفر میں حیران کر دینے والے واقعے کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی غلطی بڑی بڑی تباہ کاریوں کا سبب بن جاتی ہے۔ کیسے ہماری ذاتی چیزیں ہماری شخصیت کا آئینہ ہوتی ہیں کہ ہماری استعمال شدہ اشیاء کا کیسے ہماری شخصیت کے ساتھ ساتھ ہماری قسمت پر بھی گہرا اثر ہوتا ہے، جن کو ماننے سے اکثر اوقات ہماری عقل بالکل انکاری ہوتی ہے، یوں کہہ لیں، یا کچھ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ ہوا تھا کہ ایک واقعے نے میری تقدیر بدل دی۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ میرے دوست کی بہن کی شادی تھی۔ میں اس میں شرکت کے لیے اس کے گاؤں گیا تھا۔ وہ ایک پرسکون جگہ تھی۔ اس گاؤں میں میری حیرت کا مرکز یہاں کا ایک عام سا موچی تھا، لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس کے شہرت کی وجہ اس موچی کے ہاتھ کا ہنر نہیں تھا بلکہ کچھ اور ہی تھا، اور اس پر اصرار عادت کی وجہ سے لوگ موچی سے اپنے جوتے مرمت کروانے آتے تھے۔ مجھے اس سے ملنے کا بہت شوق ہو گیا اور میں اپنے دوست سے اصرار کرنے لگا کہ مجھے اس موچی سے ملنا ہے۔ آخر کون سا ایسا علم ہے اس کے ہاتھ میں جو لوگ اس کے دیوانے ہیں اور اس کی بے حد عزت کرتے ہیں۔ میں اور میرا دوست اس کی دکان کی جانب چل دیے، لیکن میں تو حیران رہ گیا کہ نہ تو کوئی دکان تھی نہ کوئی کارخانہ، محض ایک درخت کے نیچے ٹوٹے ہوئے فرش پر اس نے اپنا اڈا جما رکھا تھا۔ مختصر سے اوزاروں پر مبنی ایک چھوٹا سا صندوق، اس کے خود کے بیٹھنے کے لیے ایک چھوٹا سا خستہ حال کشن اور پیروں میں نہاد بیسودہ جوتوں کی جوڑی اس کی ملکیت ہے۔ درخت کے تھڑے پر اس کی چھوٹی سی دکان قائم تھی۔ شہزاد نے مجھے بتایا کہ اس درخت کی جڑ کو اس موچی کی ملکیت سمجھو۔ گاؤں والوں نے لاکھ کوشش کی لیکن اس موچی نے اس جگہ کو کسی قیمت پر نہ چھوڑا۔ اب سب کے سب تھک ہار کر باز آ گئے۔ یہ موچی پچھلے 32 سال سے یہیں پر اپنا اڈا جمایا ہوا ہے۔ جب شہزاد یہ سب بتا رہا تھا اس وقت ہم یہاں سے گزر رہے تھے، لیکن اس وقت اسلم موچی اپنی برائے نام جگہ پر موجود نہیں تھا۔ مجھے بتایا کہ موچی کی شہرت کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلم موچی کسی کا جوتا اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے آنے والے کل کا حال بتا سکتا ہے اور اسے آنے والی کسی بڑی مصیبت سے آگاہ کر دیتا ہے تاکہ وہ اس مصیبت سے کچھ حد تک بچ سکے۔ اب میرا دل کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح اس موچی سے بات چیت کروں، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ ہم شہزاد کی والدہ کے جوتے مرمت کروانے آئے تھے۔ ہم اسی درخت کے تھڑے پر انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ میں نے شہزاد سے پوچھا یہ کیسا علم ہے اس کے پاس؟ اگر وہ موچی ہے تو وہ اس قدر غیر علم کا مالک کیسے بنا؟ شہزاد نے مجھے بتایا کہ آج سے تقریباً 35 سال پہلے اس موچی نے یہاں درخت کی جڑ کے قریب درخت کی چھاؤں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ وہ یہاں بیٹھ کر لوگوں کے جوتے مرمت کرتا تھا، لیکن گاؤں میں اور بھی بہت موچی تھے، اس لیے اس کے پاس بہت کم گاہک آتے تھے۔ کبھی کبھی تو سارا دن خالی گزر جاتا۔ ایک دن شام ہونے کو آ گئی تھی لیکن اس کے پاس سارے دن میں ایک بھی جوتا مرمت ہونے کو نہیں آیا۔ کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر خالی ہاتھ لوٹ جاتا تھا۔ اسی اثنا میں اس کے پاس ایک نہایت بوڑھی عورت اپنا جوتا مرمت کروانے کے لیے آئی۔ وہ بہت غریب تھی، کپڑوں پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، ننگے پاؤں کھڑی تھی اور اپنے جوتے ہاتھ میں تھام رکھے تھے۔ اسلم کے پاس آ کر بولی، بیٹا کیا تم میرا جوتا سلائی کر دو گے؟ اسلم نے نہایت احترام کے ساتھ کہا، کیوں نہیں ماں جی، لیکن وہ ایک دم بولی، میرے پاس تم کو دینے کے لیے پیسے نہیں۔ گاؤں کے سبھی موچیوں نے مفت میں میرے جوتے مرمت کرنے سے انکار کر دیے۔
اس نے اپنا سامان زمین پر بچھاتے ہوئے اس بوڑھی کو احترام سے وہاں بٹھایا اور کہا، ماں جی، بیٹے بھی کبھی اپنی ماں سے پیسے لیتے ہیں، لائیے اپنا جوتا، میں آپ کے جوتے کو مرمت کر دوں۔ اسلم نے جوتے جو کہ بے حد کیچڑ زدہ تھے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ وہ خاموش رہنے کے بعد بولی، مجھے لگتا ہے کہ ان جوتوں کا صحیح حقدار مجھے آج مل گیا ہے۔ بڑھیا کے الفاظ سن کر اسلم چونک پڑا۔ اس نے دل میں سوچا، اتنے بوسیدہ جوتوں کو ابھی بھی کسی کی ملکیت ہونا چاہیے، لیکن خیر، بڑھیا کے احترام کی وجہ سے خاموشی سے اس کی باتیں سننے لگا۔ بڑھیا نے اپنی پیون زدہ قمیض کی جیب میں سے ایک عقیق انگوٹھی نکالی اور اسلم کو دے دی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے آہستہ آہستہ کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا، جیسے کچھ پڑھ رہی ہو۔ پھر اٹھی اور اس درخت کے گرد ایک دائرہ کھینچ کر کہنے لگی، یہ لو بیٹا، آج سے میرا سارا علم تمہارا ہوا۔ تم جب بھی یہاں بیٹھ کر کام کرو گے، ان جوتوں کو پہنے رکھنا اور اس انگوٹھی کو بھی اس کے پاس اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ پھر وہ اس کے پاس سے چلی گئی۔ اسلم کو کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن اس نے بوڑھی کی عورت کی سب باتوں پر عمل کیا۔ وہ جب بھی اپنے اڈے پر کام کرتا، ان جوتوں کو پہنے رکھتا۔ اس کے پاس گاہکوں کی لائن لگی رہتی۔ ایک وقت وہ بھی ہوتا تھا جو پورا دن ایک بھی گاہک نہ آتا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اسلم کے پاس بڑی لائن کھڑی رہتی۔ اسلم کی عمر 32 برس تھی۔ شروع میں ایک دو بار اسلم نے محض آزمانے کی غرض سے وہ جوتے اتارے، مگر جلدی اس کو احساس ہو گیا کہ اب وہ ان جوتوں کے بغیر نامکمل ہے۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کچھ دیر بعد اسلم موچی نمودار ہوا۔ میں نے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نہایت سادہ شخصیت کا مالک تھا۔ اب اس کی عمر تقریباً 50 کے لگ بھگ تھی۔ کمزور سا، دبلا پتلا، نظریں نیچے کیے، سادہ سی چال کے ساتھ وہ سلام کرتے ہوئے ہمارے درمیان آ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں گہری زرد رنگ کی تھیں۔ ان میں کوئی خاص کشش نہیں تھی، لیکن عجیب سا تاثر لیے اس کی آنکھوں میں گہرائی موجود تھی، جس پر مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ شہزاد نے خالہ جان کے جوتے اسلم کو تھما دیے۔ وہ خوش اسلوبی سے انہیں سلائی کرنے لگا کہ اچانک رک گیا اور کہنے لگا کہ شہزاد بیٹا، اگر والدہ کو کوئی بہت ضروری کام درپیش نہ ہو تو انہیں کسی طویل سفر پر جانے مت دینا۔ شہزاد نے پوچھا، ایسا کیا معلوم ہوا؟ اسلم موچی نے جواب دیا کہ خطرہ ہے، اور وہ بھی موت کا خطرہ، لیکن اگر احتیاط کرو تو مصیبت سے بچا جا سکتا ہے۔ اسلم موچی کسی کے بھی جوتوں کو ہاتھ لگا کر اس کے ماضی اور مستقبل کو بھانپ سکتا تھا، اور یہی وہ پراسرار علم تھا جو بڑھیا اسے دے کر گئی تھی۔ ہم جوتا لے کر واپس لوٹے تو پتہ چلا کہ کچھ دور کے رشتہ داروں نے اعتراض کیا ہے کہ اگر شہزاد کی والدہ شادی کا دعوت نامہ خود لے کر نہیں آئیں گی تو ہم شادی میں شرکت نہیں کریں گے۔ بہت سی کوششوں کے باوجود بھی خالہ جان کو دوسرے شہر جانا پڑ گیا، اور راستے میں بس کو ایک حادثہ پیش آ گیا۔ بس ایک کھائی میں جا کر گر گئی اور خالہ جان کا انتقال ہو گیا۔ خوشیوں کا گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا، اور میری عقل حیران رہ گئی کہ کیسے ایک شخص محض جوتوں کو ہاتھ لگا کر یہ بتا سکتا ہے کہ ان جوتوں کو پہننے والے کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہوگا۔ آخر شادی سادگی سے ہو گئی۔ اب میں نے واپس گھر جانے کا ارادہ کیا۔ شہزاد مجھے گاؤں کی سیر کروا رہا تھا کہ اچانک میرا جوتا ٹوٹ گیا، اور میں اسے صحیح کروانے کے لیے اسلم موچی کے پاس چلے گئے۔ اسلم موچی نے میرا جوتا سلائی کرتے کرتے مسکرانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ وقت لگے گا، چاہو تو کچھ دیر بعد لے لینا۔ پھر کچھ دیر رک کر مجھے مخاطب کر کے بولا، واہ بھائی، تم قسمت کے تو بڑے دھنی ہو، یہ تم بلندیوں کو چھوؤ گے۔ میں حیران تھا، حالانکہ میں اس کی پیشن گوئی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، پھر بھی میرے یقین میں کچھ کمی سی تھی۔ خیر، واپسی کی تیاری کرنے کے لیے واپس چلے گئے۔ شام کو میری واپسی کی ٹرین تھی۔ ہم جوتا لینے برگد کی دکان پر پہنچے، لیکن اسلم موچی وہاں نہ تھا۔ اس کے شاگرد نے مجھے جوتے دینے سے منع کر دیا کہ وہ خود آ کر دیں گے، لیکن ٹرین کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ میں اسے زور دینے لگا تو شاگرد نے 3 جوڑے میرے سامنے رکھ دیے اور کہنے لگا، یہ لیجئے، جو آپ کا ہے وہ لے لیں۔ میں نے اپنے جوتے کی پہچان کی اور گھر لے آیا۔ گھر واپس پہنچا ہی تھا کہ میرا جرمنی جانے کا انتظام ہو گیا۔ موچی کے لفظوں کو زینہ بنائے میں بلندیوں کے خواب دیکھتا ہوا جرمنی پہنچ گیا، لیکن میری قسمت نے ایسا پانسا پلٹ لیا کہ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک حادثے کی بنا پر مجھے جیل ہو گئی، وہ بھی 5 سال کے لیے۔ اس دوران مجھے بے حد تکلیفوں سے گزرنا پڑا، اور ہر لمحہ
اذیت بھرا تھا اور میں نے ہر رات جیسے موت جیسی لگتی۔ میں ہر وقت دل ہی دل میں اسلم کو کوستا رہتا اور سوچتا کہ جس دن میں یہاں سے چھوٹ گیا سیدھا اس کے پاس جاؤں گا اور اس کے گریبان پکڑ کر اسے برگد کے گرد گھسیٹ دوں گا۔ آخر کار 5 سال ختم ہو گئے اور میں اپنے دلی عہد کے مطابق واپس وطن پہنچتے ہی سیدھا اسلم کے پاس پہنچا اور اسلم موچی کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خون کے آنسو اتر آئے۔ وہ بھی جیسے مجھے بھانپ گیا تھا، چونک کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس پر چلانے لگا۔ اسی کیفیت میں سارا واقعہ سنا ڈالا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ میرے شاگرد نے آپ کو کہا تھا کہ میں خود آ کر تمہارے جوتے دوں گا، تب تم نے زبردستی کی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اپنا ہی جوتا لے کر گئے تھے؟ میں حیرت میں آ گیا اور اسلم کا گریبان چھوڑ دیا۔ پھر کچھ دیر بعد سوچ کر مجھے یاد آیا کہ ہاں، اس دن 3 جوڑے تھے جن پر نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ وہ تینوں تقریباً ایک ہی جیسے دکھائی دیتے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے جوتے کی پہچان کی اور ان میں سے ایک لے گیا۔ موچی نے کہا، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تمہارے جوتے آج بھی میرے پاس ہیں۔ تم اس دن کسی اور کا جوتا لے کر گئے تھے اور نام میں نے تمہارے نام کے تقدس میں نہیں لکھا تھا۔ تمہارا نام عبداللہ ہے اور باقی دونوں بھی عبد الرحمن اور عبد المجید تھے۔ میں اللہ کے نام کو جوتوں پر نہیں لکھ سکتا تھا، اس لیے اپنے شاگرد کو کہہ دیا تھا کہ جوتا میں خود واپس آ کر دوں گا۔ تم جس کا جوتا پہن کر گئے تھے اس کی قسمت میں 5 سال کی قید لکھی ہوئی تھی، سو وہ تمہیں جھیلنا پڑی۔ تمہاری قسمت تو واقعی بلند ہے۔ اب تم اپنا جوتا لے لو۔ مجھے اسلم کی باتیں خنجروں کی طرح میرے دل میں پیوست ہو گئی اور میرا سر پھٹا جا رہا تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ اسلم نے مجھے میرے جوتے واپس کر دیے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ چند ہی ماہ میں مجھے میری نوکری نے اس قدر ترقی ملی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میری عقل آج تک اسلم کی پراسرار شخصیت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ لیکن ایک بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ ضرور ہے کہ اپنی چیزوں کا بھرپور انداز میں خیال رکھنا کتنا اہم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔